آج محرم الحرام کی 28 اور 29 تاریخ کو دولت کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل پڑھ لینا، یہ رزق مال و دولت حاصل کرنے والا سب سے بڑا اور نایاب وظیفہ ہے۔ یہ اتنا تیر بہدف عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی یہ لاڈلی آیت پڑھ لیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، آپ کے راستے کی تمام تر رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا، آپ کے تمام معاملات کو بہترین کر دیا جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج یا تو 28 کو پڑھ لیں یا 29 کو پڑھ لیں، پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کو، اور ساتھ میں آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے ہی کرتی ہے۔ اور جب رب اور رب کا محبوب بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح محرم الحرام کی 28 کو پڑھ لو یا 29 کو پڑھ لو، دونوں دنوں میں سے کبھی بھی، یا 28 کو پڑھو یا 29 کو، آپ لوگ یہ تسبیح پڑھ لو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ساتھ میں یا اللہ یا محمد کی۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح آپ کی غربت اور غریبی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی، آپ کی تنگ دستی، آپ کی پریشانی، آپ کی لاچاری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آج اللہ پاک سے آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچئے گا میں تھوڑا مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو وہ بھی عطا فرما دے گا۔ رب کے خزانے بہت بڑے ہیں، رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ بس محرم کے مہینے میں اہل بیت کے وسیلے سے جو بندہ بھی رب سے دعا کرتا ہے، اس کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اللہ والو، آج محرم الحرام کی 28 اور 29 تاریخ، آخری منگل اور آخری بدھ کے دن کبھی بھی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ والو، جیسے پڑھنا چاہیں آپ لوگ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ آج اللہ پاک سے جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، سب مانگیں، کھل ڈل کے مانگیں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ اتنا بڑا، اتنا خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ تو دوستوں، محرم کی چاہو تو 28 تاریخ کو پڑھ لو، چاہو تو 29 کو پڑھ لو، پڑھنا ضرور ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کی ناممکن حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی ناممکن حاجتیں۔ میں ان حاجتوں کے متعلق بات کر رہا ہوں جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، میرے یہ کام ہو نہیں سکتے، اللہ پاک صرف ایک کن کے ذریعے آپ کے وہ کام کروا دے گا۔ تو دوستوں، آج یہ تسبیح، یہ عمل آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ محرم کی 28 کو پڑھ لیں یا پھر 29 کو پڑھ لیں، جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ اس تسبیح، اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی محرم الحرام کے مہینے میں اللہ والوں آخری منگل اور بدھ کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے جو میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کو پڑھ کر وہ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، سب ان کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ محرم الحرام کے یہ مبارک دن کے صدقے، یعنی 28 اور 29، یہ دونوں تاریخوں میں سے کسی بھی ایک دن یہ عمل پڑھ لے گا، اللہ پاک سے وہ جو مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ اگر وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربتیں، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو ماہ محرم الحرام کی 28 29 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی قرضدار ہے، مقروض ہے، وہ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور جو مقروض ہوتے تھے، جو قرضدار ہوتے تھے، نبی پاک ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، یعنی نبی پاک اس عمل کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور آج کل کے دور میں تو لوگ
दूसरों के पैसे खा जाते हैं। अल्लाह पाक हमें हर किसी का रिस्क खाने से, हर किसी के माल को जब्त करने से महफूज फरमाए और अपनी पनाह में जगह अता फरमाए, आमीन। अल्लाह वालों, मुहर्रम की 28 और 29 तारीख, इन 2 दिनों में से किसी भी एक दिन, चाहो तो मंगल को पढ़ लो, चाहो तो बुध को पढ़ लो, पढ़ना ज़रूर, छोड़ना नहीं। और कोशिश करना कि एक गिलास पानी के ऊपर, पानी का एक गिलास अपने साथ ले लेना, उस पर इस वजीफे को, इस अमल को पढ़ना। इंशाअल्लाह जैसे ही इस अमल को पानी के गिलास में पढ़ोगे, दम करोगे और पानी को पी जाओगे, तो इस अमल की पूरी रूहानियत आपके जिस्म में दाखिल हो जाएगी और फिर अल्लाह वालों आपके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। नजर बद, जादू, जिन्नात के मामलात जल के राख हो जाएंगे। इससे बढ़कर आप लोग और क्या चाहते हैं? इसके अलावा कोई अगर बेरोजगार है, किसी का रोजगार छूट गया है, नौकरी नहीं है, जॉबलेस है, तो मुहर्रम की 28 और 29 तारीख को ये अमल पढ़ ले। अल्लाह पाक कुशादा रोजगार, बेहतरीन रोजगार अता फरमा देगा। वो रोजगार अता फरमा देगा जिसको हासिल करने के बाद आप लोग कभी किसी के मोहताज नहीं बनेंगे। तो अल्लाह वालों, लाजमी इस तस्बीह, इस अमल को भी पढ़ें और जो तरतीब मैं आपको देने जा रहा हूँ उसके साथ ही पढ़िएगा। इंशाअल्लाह अगर आप लोग बे औलाद है ना, साहिब औलाद होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये अमल आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह मुहर्रम की 28 तारीख या 29 तारीख आ जाए, तो आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ लें। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। हत्ता कि मुहर्रम की 29 तारीख के रात 9, 10, 11, 12 भी बज जाए, तब भी इस तस्बीह को पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की ख़ास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह मुहर्रमुल हराम की 28 और 29 तारीख का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानी को ख़त्म कर दे, हम सब की गरीबी को ख़त्म कर दे, हम सब की लाचारी को ख़त्म कर दे। मेरे मौला, हम सब पे रहमो करम जारी फरमा दे, हम सब के लिए आसानी फरमा दे। मेरे मौला, हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बिलखुसूस मेरे मौला, जो इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, जो दुआओं के लिए हाथ उठाया हुआ है, जो इस वीडियो को देख रहा है, दुआओं में आमीन कह रहा है, मेरे मौला उसकी तमाम परेशानियां ख़त्म कर दे, उसके दुख दर्द तकलीफ़ों को दूर कर दे, उसकी बीमारी को ख़त्म कर दे, उसके रिस्क में बरकतें रहमतें अता फरमा दे, उसकी हिफाजत फरमा, उसको आमान अता फरमा, उसके सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे, उसके लिए आसानी कर दे, उस पर रहमतों वाले मामलात फरमा दे, उसको ईमान जैसी ख़ास दौलत नसीब फरमा, मरने से पहले कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा, मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, कब्र में आसानी फरमा दे, कब्र के आज़ाब से बचा दे, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ, जमात के साथ, पहली सफ में इमाम के पीछे खड़े होकर अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। बिलखुसूस गाज़ा, फ़लस्तीन और लबनान, शाम, ईरान के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमा, ईमान का बोलबाला फरमा। मेरे मौला, अपना निज़ाम अता फरमा दे, अपना निज़ाम अता फरमा, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे, हम सब से राज़ी हो जा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, सबके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। कमेंट में हुसैन जिंदाबाद ये लिखना नहीं भूलिएगा, लाजमी हुसैन जिंदाबाद लिखिएगा और यजीद मुर्दाबाद लिखिएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है
یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ لوگ تمام اپنے مقصدوں کو اور حاجتوں کو ایک کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جائیں، رب کی بارگاہ میں ایک کاغذ پہ لکھیں اور بیٹھ جائیں، پھر عمل پڑھیں، اور پھر آپ لوگ دعا مانگیں رب سے کھل کر۔ دیکھیں آج اللہ پاک کی شان کے مطابق مانگنے کا دن ہے۔ آج اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں، رب کی شان کریمی کے صدقے مانگیے گا۔ انشاءاللہ العزیز میرا اللہ پاک آپ پر رحم اتنا زیادہ فرما دے گا کہ آپ لوگ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ اللہ والو یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا، اتنا بڑا عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آپ لوگوں کو وہ راز دینے لگا ہوں۔ چاہو تو محرم کی 28 تاریخ کو پڑھ لو، چاہو تو 29 تاریخ کو پڑھ لو، منگل بدھ دونوں دنوں میں سے کسی بھی ایک دن یہ تسبیح آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھ کر رب سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، سب کچھ آپ کے نصیب، آپ کے تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں آج مانگنے کا دن ہے، آج مانگنے کا دن ہے، اپنے نصیبوں کو اجاگر کروانے کا دن ہے۔ آج اللہ پاک کی بارگاہ سے اللہ والوں وہ سب آپ کو ملے گا جس کی آپ لوگ تمنا کرتے ہیں۔ بس آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں۔ ایک گلاس پانی کا ضرور اپنے ساتھ رکھیے گا، اس کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع کیجئے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا،
یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، سب سے خاص وظیفہ ہے دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے۔ چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے۔ یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 1 بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 2 بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ 4 بار اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے اللہ والوں، یہ تسبیح بھی بہت خاص ہے۔ یہ تسبیح اتنی جلالی ہے، دیکھیں اس کو جلالی اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس کو جلالی دعا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی اتنی خاص، اور اس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں بھی حل ہوتی ہیں اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دیکھیں خاص بات کیا ہے، ہمارا نصیب اچھا ہو جائے، ہمارے لیے آسانی ہو جائے، آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یہ جلالی اسماء اعظم ہے، اس کو تلوار سے تیز عمل بھی کہا جاتا ہے، یا ذل جلالی والاکرام۔ اللہ والوں، اس کو جلالی اسماء اعظم کہا جاتا ہے، اس میں جلال بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو پڑھنے سے آپ کی پریشانیاں بھی حل ہوتی ہیں، آپ کی مشکلات میں آسانیاں بھی آتی ہیں اور رزق بھی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ والوں، روزی روزگار کے دیکھیں ہر کسی کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہر بندے کی اپنی پریشانی ہوتی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے رزق اچھے سے اچھا ملے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ کامیابیاں میری قدم چومیں۔
تو کامیابیوں کا راز آپ کو دینے لگا ہوں۔ وہ راز ہے یا ذل جلالی والاکرام کے اندر، کیونکہ یہ جلالی اسماء اعظم ہیں، یہ جلالی دعائیں ہیں، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو رحمت الہی کا حصہ ہیں، رحمت کا حصہ ہیں۔ آپ کو رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، آپ کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اور یہ عظیم و شان دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ اس نام کے معنی ہیں اے جلال اور بزرگی والے، ایک کرم کرنے والے۔ یہ الفاظ اللہ کی عظمت، جلال اور رحمت کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے دعا مانگنے والے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوستوں لازمی یا ذل جلال والاکرام کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو، تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں یا وہابو وہ خاص نام ہے، جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، کیونکہ دعا اللہ پاک کے قریب لے کر جاتا ہے، دعا ہمارے رزق میں خوب برکتیں اور رحمتیں کرواتا ہے۔ تو اللہ والوں دعا اپنے اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ پہلے تو پانی کو پی لیں جو آپ نے جس پہ دم کرا ہے، اور اللہ والوں اب رب سے مانگے، کھل ڈل کے مانگے، رٹی رٹائی دعائیں نہیں، اللہ پاک سے توجہ کے ساتھ مانگے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر رحمت ظاہر فرما دے گا۔ یہ محرم الحرام کی 28 اور 29 تاریخ ہمارے لیے رحمت برکتیں لے کر آئی ہے، تو اللہ والوں لازمی کھل ڈل کے مانگیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔